ہماری فکر سب سے اچھی، ہمارا کردار سب سے اچھا، حسن اخلاق سب سے اچھا. کہ یہ علی کو اپنا مولا علیہ السلام. جو رسول کا جانشین ہوگا وہ بھی رسول کی طرح عصمت کا مالک ہو، علم لدنی کا مالک ہو، اور افضل بشر اسے ہونا چاہیے. ہمارے لیے زینت اور ہمارے لیے عزت کا سبب بن. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ہماری اطاعت کرتے. عملی ولایت ہے کیا؟ الایمان کلہ العمل. ظالم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت، غریبوں کی مدد. کہ ہم ولایت کو عبادت سمجھ کے اپنے دل میں بسائیں، اپنے عمل میں دکھائیں. بلکہ جتنا زیادہ ان کے نقش قدم پر کوئی چلنے کی کوشش کرے گا وہ شخص زیادہ محبوب ہوگا ہمارے معصومین کی نظر میں. جسم اور روح کے درمیان جو رابطہ ہے وہی ولایت اور عبادت کے درمیان بھی رابطہ ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ناظرین محترم، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ان مبارک ایام کی تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ بنیاد اختر تابان کی طرف سے ایک بزم سجائی گئی جس کا عنوان ہے ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے سلسلے میں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جید علماء، جس میں سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین صورت والا اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل عباس معروفی صاحب کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جیسے کہ مستحضر ہیں آپ کے اس عنوان، اس بزم کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ولایت کے سلسلے سے ناظرین کے بہت سارے سوالات ہیں. ان میں سے کچھ سوالات کو انتخاب کر کے انشاءاللہ آج آپ کو ان کے جوابات دینا ہے. جس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب کا زبان سے ہم کس طرح سے اقرار و اعتراف کریں؟ کیا وہ ضروری ہے اور کیا کافی ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت ہی اچھا ہے جی. اور سوال کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کیا زبان سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعتراف ضروری ہے، اور اگر کوئی زبان سے اعتراف کرتا ہے تو کیا وہی اعتراف کافی ہے یا نہیں. تو خود سوال کے دو رخ ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جی ہاں، زبان سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعتراف کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ زبان ہی انسان کے قلب کی عکاسی کرتی ہے. یعنی زبان سے ہی انسان کے ضمیر کی بات کو پہچانا جاتا ہے، اور زبان سے جب انسان کہتا ہے تو وہ اس کے میدان عمل میں بھی اس کا پابند ہوتا ہے. اور نبی پاک نے بھی یہ کہا، من کنت مولا فعلی مولا. یہ ایک اجتماعی حکم، اجتماع میں اور صاف لفظوں میں حکم دیا. لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ یعنی صرف انسان یہ کہتا رہے کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت کو مانتے ہیں. کیوں ضروری تو ہے، کافی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ولایت عمل چاہتی ہے. اسی لیے اگر آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں تو قرآن میں صاف ہے صاحبان ایمان کو خطاب، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے صاحبان ایمان، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم انجام نہیں دیتے ہو. یا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بہت ہی سخت چیز ہے، ناگوار بات ہے اور ناپسندیدہ شے ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو خدا سے جو تم انجام نہیں دیتے ہو. تو اگر واقعاً حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور محبت اور مودت رکھتے ہو تو اسے عملی جامہ بھی پہنانا ضروری ہے. پس زبان کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کے میدان میں بھی آگے ہونا چاہیے. بالکل. اور اسی نقطے کو اگر میں تکمیل کروں، ایسے جامع تھا اپنے اعتبار سے، لیکن داستان سے، ایک واقعے کے ذریعے سے میں اسے تکمیل کرنا چاہوں گا. ہمارے مولا،
ہمارے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی اپنے چاہنے والوں سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ مجھ کو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کے بارے میں وہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، تو ان کی توقع ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے والے بنیں، صرف چاہنے کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کی اجازت سے میں سے آپ کے واقعے سے پہلے یہ حدیث کا جملہ آپ نے من احبنا فلیعمل۔ بالکل اس واقعے میں جس واقعے کی طرف میں آپ کی اجازت سے اشارہ کرنا چاہوں گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر کلی طور پر کوئی چلے، بلکہ جتنا زیادہ ان کے نقش قدم پر کوئی چلنے کی کوشش کرے گا وہ شخص زیادہ محبوب ہوگا ہمارے معصومین کی نظر میں۔ جناب ابوذر اور جناب سلمان یہ دو بڑے صحابی ہیں مولا کائنات کے۔ ایک مرتبہ جناب ابوذر ایک موقع کو فرصت جانتے ہوئے امام علی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے کم محبت کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے، میں مختصر کرتے ہوئے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ ابوذر رات میں گھر میں کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ مثلاً 3 لوگ تھے، میں، آپ اور سلمان۔ کہا مسجد میں کتنے لوگ آئے؟ کہا 3 لوگ۔ کہا ایک مرتبہ جاؤ گھر اور گھر سے مسجد کی طرف آؤ۔ جب وہ واپس آئے تو اس کے بجائے کہ وہ جاتے امام علی علیہ السلام سے اپنی مشاہدات کو، جس چیز کو انہوں نے راستے میں دیکھا وہ بیان کرتے، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا دیکھا ابوذر؟ کہا آئے 3 لوگ تھے لیکن قدموں کے نشان 2 لوگوں کے تھے۔ ابوذر کو جواب مل گیا کہ وہ جو جناب سلمان سے زیادہ محبت ہو رہی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جناب سلمان حتیٰ راستہ چلنے میں بھی کوشش کرتے تھے کہ مولا کے نقش قدم پر جہاں ان کے قدموں کے نشان ہیں اپنے قدموں کو وہاں رکھیں۔ تو یعنی جہاں مولا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک چاہنے والا عمل کے میدان میں آگے بڑھے، اور جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس میں اگر کوئی شخص نقش قدم پر بھی اپنے قدم رکھ رہا ہے تو اس کو بھی مولا بے اجر اور بغیر جزا کے نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ابوذر کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے۔ خود امام نے کہا الایمان کلہ العمل، ایمان کی تعریف میں کہا کہ ایمان کے درجات و مراتب ہیں، اور اعلیٰ ایمان کے سب سے بلند درجے کی جو تعریف کی گئی، کہا اگر تم ایمان کے بلند درجے پر تو الایمان کلہ العمل، ایمان یعنی عمل۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر امام کی یہ حدیث ہے لو کان حبک صادق لاطعت، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ہماری اطاعت کرتے، لأن المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو حضور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ولایت، زبانی ولایت جو ہے وہ، اور اس کے ذیل میں آپ نے بھی فرمایا کہ ولایت عملی، یعنی عملی ولایت جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہم اپنی ولایت کو ثابت کریں، یا ہم سے ولایت کس طرح سے ہونی چاہیے عمل کے ذریعے سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو اگر ہم اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں اور اگر اس کے کچھ نمونے اگر ہم کو یہاں پہ بیان کر دیے جائیں تو ناظرین کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت صحیح بات ہے۔ عملی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا ایک جو معنی ہے اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس میں اللہ کا دین، مکمل دین لیا، جی۔ اور اس میں واسطہ جبرائیل امین، تو رسول پاک نے جیسا دین تھا ویسا لیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا نے بغیر کمی اور زیادتی کے اللہ کا دین لیا ویسے ہی مکمل دین کسی ایسے کے سپرد کر سکیں جو خود رسول کی طرح معصوم ہو؟ تو ولایت کا مطلب یہ کہ ہاں، مکتب تشیع میں جو ذات رسول کی طرح عصمت کی مالک ہے، جس طریقے سے رسول نے 23 برس میں مکمل دین لیا، اور اب ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسی ذات ہو جو اس دین کو مکمل لے کے بشریت تک پہنچائے۔ ولایت کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ذات ہو گئی، اور اس ذات کو ہم اور آپ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور شیعت اور امامیہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو رسول کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی
خلافت بلا فصل کو مانے، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے 9 فرزند، اور جو ان کے 9 فرزند یعنی حضرت حجت، ان کے بارے میں بھی وہ امام غائب قائم کا عقیدہ رکھے تو بنتے ہیں امامیہ، اور شیعہ بھی اسی امامیہ کے معنی میں۔ اب رہی بات یہ کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی صرف زبانی کافی نہیں۔ اعتراف کافی نہیں ہے، عملی، تو عملی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم جس کو امام مانتے ہیں، جسے ولی کہا جاتا ہے، جتنا اس کی امامت کا ہمیں دائرہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی امامت کا دائرہ کیا ہے، اور جتنا اس کے امامت کا دائرہ جتنا ہوگا بڑا، اتنی شرائط زیادہ ہو جائیں گے۔ تو رسول خدا کی رسالت کا دائرہ کیا تھا؟ رسول خدا کی رسالت، رسول خدا اللہ کے آخری نبی، دین بھی آخری دین تھا، قرآن بھی آخری کتاب اور قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کا جانشین ہوگا وہ بھی رسول کی طرح عصمت کا مالک ہو، علم لدنی کا مالک ہو، اور افضل بشر اسے ہونا چاہیے، اور اس کی جو یہ ولایت ہوگی زمان اور مکان کے اعتبار سے بھی وسیع ہوگی۔ تو ہم جس کو امام کہتے ہیں وہ مذہبی بھی ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں بھی، یعنی جتنے بھی زندگی کے شؤون تصور کیے جا سکتے ہیں، ہر زندگی کے امور میں وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ لہٰذا اجتماعی، سماجی، سیاسی، مذہبی، اقتصادی، اور جتنے بھی ہو جائیں، ہر میدان میں وہ ہمارا امام ہے، دنیاوی امور ہوں چاہے اخروی امور ہوں۔ ولایت عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آخرت اور اپنی دنیا اسی امام معصوم سے لیں گے، اور زندگی کے ہر امور میں امام معصوم کی پیروی کرنا ہے۔ یہ ولایت عملی ہے۔ بالکل آپ دیکھیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ میں رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کرتے ہیں، یہ انفاق کرتے ہیں۔ تو جو زندگی کے میدان ہیں، ان سارے میدان میں اگر ان کے ماننے والے ان کی اطاعت کریں تو اس کو کہتے ہیں ولایت عملی۔ بالکل، بہت اہم اور اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور میں بھی استفادہ کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں چونکہ امام علی علیہ السلام معصومین میں پہلے علی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو مجھے 10ویں معصوم امام علی ابن موسیٰ الرضا بھی یہاں یاد آتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ اسی نکات کی طرف جو مولانا نے اشارہ کیا ہے، جب ان کے پاس وہ ایک مشہور کاروان 60 دن تک کے ان کے دروازے پر آتا ہے اور مولا ان سے ملاقات کا انہیں وقت نہیں دیتے ہیں، 60ویں دن جب ملاقات کا وقت دیا تو جتنی باتوں کو مولانا نے یہاں ذکر کیا یہ یقیناً احادیث سے مستند ہے، میں اسی حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے جب 60ویں دن ان کے اصرار کے اوپر یہ کہہ کر کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آج تو ہمیں آپ سے ملنا ہی ہوگا، جب وقت دیا تو ان سے مولا نے یہی سوال پوچھا کہ تم دروازے پر کیا کہتے تھے جب آتے تھے؟ کہ ہم صرف اتنا ہی کہتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم آپ سے ملاقات کا وقت چاہتے تھے۔ کہ تمہیں شرم نہیں آتی تھی اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے تھے، اس کے باوجود کہ تم اپنے کاموں میں علی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہو؟ پھر خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر، سلمان، مقداد، امام حسن اور امام حسین کا بھی نام لیا، کہا یہ علی کے شیعہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے کسی کام میں اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اگر تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو تو تم میں یہ معیار جس کو مولانا نے ذکر کیا، اور اس حدیث میں اس کی طرف صراحت سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مولا کا ان کو مولا مانتے ہیں اور ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، زبانی اقرار علی ولی اللہ کا کرتے ہیں، تو امام رضا کی اس حدیث کے ضمن میں اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں کسی کام میں ہم ان کی مخالفت نہ کریں اور ان کے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بھی مثال دے دینا چاہیے کہ ایک چیز ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ بالکل، مجھے بھی ہے نہیں، مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو جو انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے لیے انٹر کرنا ضروری ہے، پر صرف انٹر کر کے ڈاکٹر نہیں بن جائے گا۔ سکتا۔ تو یہ مثال ہے کہ ایک چیز ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔
اس کو انٹر کرنے کے بعد اور جو مرحلے ہیں ڈاکٹری کے اسے طے کرنا. بالکل. تو اگر میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، تو یہ ضروری ہے، انٹر کرنا میرا ضروری ہے. لیکن اب اس کے بعد صحیح معنی میں اگر مجھے ولایت کے دائرے میں جانا ہے تو ان کے راستے پر چلنے کی اپنی انتھک کوشش کرنا ہوگا. یعنی اسی کو ہم ولایت عملی کہہ سکتے ہیں، عملی ولایت کہہ سکتے ہیں. بالکل، عملی ولایت. یعنی عمل کے ذریعے سے ہم ظاہر کریں اس چیز کو کہ ہم کس قدر مولائی ہیں، یا دوسرے جو القاب دیے جاتے ہیں مومنین کو. بالکل. بہت سارے یعنی اس طرح کی احادیث پائی جاتی ہیں جس میں یہ تاکید کی گئی ہے ایک چاہنے والے سے مولا کی توقع ہے کہ تم ہمارے لیے عزت اور زینت کا سبب بننا، نہ ہمارے لیے اہانت یا اس بات کا سبب بننا کہ لوگ تمہاری وجہ سے ہمیں برا کہیں. تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے اس بات کو. یعنی ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، اگر مثلا سوال کیا جائے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم مولائی ہیں یا نہیں، یا سوال بدل کے اس طرح کیا جائے کہ ہم کس قدر ولایت کے سلسلے میں وفادار ہیں. یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ناظرین اس طرح کے سوال ناظرین نے کیے ہیں، جی جی. تو ہم کس طرح سے پرکھیں گے کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں، تو مزید روشنی ڈالیں تو زیادہ مثلا ہمارے ناظرین جو ہے اس کے جواب سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک راستہ ایسے مولانا مدد کریں گے انشاءاللہ اسے کامل کرنے میں، لیکن ایک راستہ جو میرے ذہن میں فوراً آ رہا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یوں دیکھیں کہ اگر آج کے زمانے میں جو ہمارے امام موجود ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، جس جگہ، جس سماج میں، جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، اگر وہ امام یہاں ہوتے اور ان کے بہترین اصحاب ان کے ساتھ میں ہوتے تو اس سماج میں وہ کس طرح کے کاموں کو انجام دیتے اور کن چیزوں کو وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے کہ میں ان کاموں کو کروں گا. یقیناً وہ واجبات الہی ہیں اور محرمات سے پرہیز کرنا ہے، لیکن جس کی طرف مولانا نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا کہ نہ صرف فردی اور انڈیویجول زندگی کے اندر، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کو ہم امام مانتے ہیں وہ امام ہمارے صرف فردی زندگی کے امام نہیں ہیں، وہ ہماری اجتماعی سوسائٹی کی ہماری زندگی میں بھی ہمارے امام ہیں. اقتصادی معاملات میں ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم ہر جگہ ان کو امام مانتے ہیں. زندگی کا کوئی ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے جہاں وہ ہمارے امام نہ ہوں. تو ہم جس جگہ بھی ہیں، چاہے سماجی زندگی، فردی زندگی، اقتصادی زندگی یا اور کوئی ایسپیکٹ، اگر ہمارا امام ہمارے درمیان ظاہر ہوتے تو ہم وہ امام اس وقت کیا کرتے اور ان کے اصحاب کس چیز کو انجام دیتے، ہمیں وہ کرنا ہے. ظالم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت، غریبوں کی مدد. جن اماموں کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ تقریباً ہر امام کے لیے یہ روایت میں ملتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے کاندھوں پر گٹوں کے نشان تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ بوریاں اور وزن اٹھا کر یتیموں اور غریبوں میں بانٹنے کے لیے نکلتے تھے. تو یقیناً آج کا ہمارا امام بھی ہم سے یہی توقع کرتا ہے. تو ہم وہ کام جو ہمارے امام اپنی زندگی میں کرتے تھے یا آج اگر وہ ہمارے درمیان ظاہر ہوتے اور ہم ان کو دیکھ پاتے، وہ جن کاموں کو کرتے ہمیں ان کاموں کو کرنا ہوگا. یہ ایک معیار ہو سکتا ہے. بہت ہی اچھا معیار بتایا. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات بتائی کہ کیسے میں ایک انسان سمجھوں کہ میں ولایت کے نسبت وفادار ہوں. کہ جس سوسائٹی، جس سماج اور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، مثال کے طور پر وہاں 1000، 2000، 3000 لوگ، تو آپ کی فکر سارے لوگوں سے اچھی ہونا چاہیے، آپ کا عمل سارے لوگوں سے اچھا ہونا چاہیے، آپ کا برتاؤ، آپ کا حسن سلوک ہر ایک سے اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا حسن سلوک، آپ کا برتاؤ ہر ایک سے اچھا رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ولایت کے وفادار ہیں اور آپ طرفدار ہیں. اور یہ بہت سخت کام ہے، کیونکہ جب تک فکر اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کا عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا. بس ہماری فکر سب سے اچھی، ہمارا کردار سب سے اچھا، حسن اخلاق سب سے اچھا. اگر جس سوسائٹی اور سماج اور معاشرے میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ عالم رہے ہم جاہل رہیں، وہ پڑھا لکھا رہے اور ہم کو علم سے دور دور تک کا کچھ بھی کوئی رشتہ نہ ہو، ہم بوجھ بن کے جئیں، ہم بد اخلاق بن کے جئیں. ولایت سے وفاداری کا سب سے اہم پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ سب سے اچھی فکر، سب سے اچھی سوچ، سب سے اچھا کردار اور حسن عمل میں سب سے، تعلیم، ایجوکیشن میں سب سے آگے ہوں اور دینداری اور مذہب کی تعلیمات میں بھی سب سے آگے. بالکل. کونوا لنا زینہ،
ہمارے لیے، یعنی امام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے زینت کا اور ہمارے لیے عزت کا سبب بنو. یقیناً ان تمام فیلڈ میں اگر ایک شیعہ آگے ہوگا تو یقیناً یہ ہمارے اماموں کے لیے عزت اور سربلندی کا سبب اور لوگوں کا ان کی طرف التفات اور توجہ کا سبب بنیں گے. اور یہ وفاداری کا ایک قدم ہو سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم امام علی کو اپنا مولا کہیں، بلکہ لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کرے کہ یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ علم میں آگے ہے، یہ بہت غریبوں کی مدد کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علی کو اپنا مولا مانتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا حضور، ایک اور سوال جو ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ولایت اور عبادت میں کیا رابطہ ہے؟ کیا ان دونوں میں کنیکشن پایا جاتا ہے؟ اگر اس کنیکشن کو ہم سمجھ لیں تو میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ولایت کو عبادت سمجھ کے اپنے دل میں بسائیں، اپنے عمل میں دکھائیں. تو اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں تو کہا جائے شکر گزار ہوں گے آپ کے. بہت ہی سوال اچھا ہے اور جواب نہایت مختصر ہے. جسم اور روح کے درمیان جو رابطہ ہے وہی ولایت اور عبادت کے درمیان بھی رابطہ ہے. جسم سے اگر روح نکل جائے تو پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ولایت روح عبادت کو کہا جاتا ہے. عبادت اگر بغیر ولایت کے ہو تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم تو ہے مگر اس کے اندر روح نہ ہو. اسی لیے معصوم کا یہ فرمان ہے کہ اگر رکن اور مقام کے درمیان عبادتیں کرتے کرتے کوئی مر جائے مگر ہم آل محمد کی ولایت کو نہ مانتا ہو تو اس کی عبادتیں کام نہ آئیں گی. تو امید ناظرین محترم، آج کا یہ پروگرام ہمارا زبانی اور عملی ولایت کے سلسلے سے آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگا اور آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا. اور ہم شکر گزار ہیں ہمارے مہمان کا کہ انہوں نے ان بزم میں آنے کے لیے کافی زحمتیں اٹھائی اور کافی اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا. ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں. ناظرین محترم، آخر میں پروردگار سے یہ دعا ہے کہ اللہم اجعلنا من المتوسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم عاجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.